بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے شرعی احکام۔ نمبر 12، اگر عدت گزارنے والی عورت کو عدت کے ایام میں اپنی پینشن وغیرہ کی وصولی کے لیے یا دفتری کارروائی کے غرض سے گھر سے باہر جانا ضروری ہو تو اسے گھر سے باہر جانے کی بھی گنجائش ہے۔ نمبر 13، اگر عدت گزارنے والی عورت کو عدت کے ایام میں اپنا یا اپنے بچوں کا ویزا لینے کے لیے گھر سے باہر جانا ضروری ہو اور اس کے جائے بغیر ویزا نہ ملتا ہو تو عدت گزارنے والی عورت ویزا لینے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ نمبر 14، عورت جس گھر میں عدت گزار رہی ہو اگر وہاں اس کی صحت خراب ہو جائے اور علاج معالجے کے باوجود اس کی صحت ٹھیک نہ ہو تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں عدت گزار سکتی ہے، مگر اس دوسرے گھر سے بلا ضرورت نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 15، جو عورت اپنے خاوند کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے مکۃ المکرمہ گئی ہوئی ہو اور وہاں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا راستے ہی میں اس کا انتقال ہو جائے اور وہاں سے واپس آنا قانونی مجبوریوں کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو اس عورت کے لیے اکیلے آگے حج یا عمرے کا سفر اور حج یا عمرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 16، عدت گزارنے والی عورت کے لیے عدت کے ایام میں حج یا عمرے کا سفر کرنا جائز نہیں، خواہ اس کے ساتھ محرم ہو، البتہ اگر اس نے اپنے شوہر یا اپنے کسی محرم کے ساتھ حج یا عمرے کے سفر کا پہلے سے پروگرام طے کر رکھا ہو اور اس کے لیے رقم بھی جمع کروا دی ہو، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ اسے طلاق بائن، ایسی طلاق جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، دے دے تو اگر عورت کو جمع کرائی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہو تو پوری کوشش کر کے اپنی رقم واپس لے لے اور سفر کا پروگرام ملتوی کر دے، اور اگر قانونی مجبوریوں کی وجہ سے رقم نہ مل سکتی ہو بلکہ صورتحال یوں ہو کہ یا تو عورت حج یا عمرہ کا سفر کرے یا اپنی رقم سے ہاتھ دھوئے یعنی محروم رہے، تو اس صورت میں عورت کے لیے عدت کے ایام میں اپنے محرم کے ساتھ حج یا عمرے کا سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 17، عدت گزارنے والی عورت کو سودا وغیرہ ضروری چیزوں کی ضرورت ہو اور کوئی لانے والا نہ ہو تو اس صورت میں ضرورت کی حد تک گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ نمبر 18، طلاق رجعی کی عدت میں پان کا کھانا جائز ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس سے نکاح فوراً ختم نہیں ہوتا بلکہ عدت کے بعد ختم ہوتا ہے، جیسے کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو ایک طلاق دی ہے۔ نمبر 19، عدت میں سوگ کرنا ضروری ہے۔ ذیل میں ناظرین کے افادے کے غرض سے سوگ کی تعریف، حکم اقسام اور اس کی شرعی، عقلی اور تاریخی حیثیت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ سوگ کی لغوی تعریف: سوگ کو عربی زبان میں احداد کہا جاتا ہے۔ احداد حد سے مشتق ہے۔ حد کا معنی ہے روکنا، منع کرنا، زیب و زینت کو ترک کرنا، چنانچہ دربان و چوکیدار کو عربی زبان میں حداد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اجنبی لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ شرعی سزاؤں مثلاً زنا وغیرہ کی سزا کو بھی حد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انسانوں کو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی
کرنے سے روکتی ہیں۔ پس لغت کے لحاظ سے سوگ احداث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنے غم کو ظاہر کرنے کی غرض سے زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔